بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی تھا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ شہزادی ابھی چھوٹی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے 1 سال بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بہت خوبصورت اور تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، بے شک ملکہ عالیہ آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ملکہ نے حسب معمول جب شیشے سے پوچھا، شیشے سب سے خوبصورت کون ہے؟ تو شیشے نے اس کو جواب دیا کہ ملکہ عالیہ، بے شک آپ سب سے خوبصورت تھیں، لیکن اب آپ کی ستیلی بیٹی شہزادی سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور اس نے اپنے ملازموں کو بلا کر حکم دیا، شہزادی کو دور کسی جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملکہ کا حکم سن کر ملازم شہزادی کو لے کر جنگل کی طرف لے جانے لگے۔ جنگل میں پہنچ کر ملازم جب شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر بہت ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی کو چھوڑ دیں؟ یہ سن کر باقی ملازموں نے شہزادی سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک میں نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکریہ ادا کیا اور گھنے جنگل کے اندر ایک سمت چل پڑی۔ کچھ دور جا کر شہزادی کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی اور وہ اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شہزادی جب نیند سے بیدار ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گرد کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی کر کے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس جھونپڑی میں کیسے آئی۔ اس پر شہزادی نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک اپنی ساری داستان سنا دی۔ شہزادی کی داستان سن کر بونوں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی، شیشے اب بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بے شک شہزادی ہی سب سے خوبصورت ہے اور وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھونپڑی مل گئی جس میں شہزادی ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ شہزادی نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی تھی اور اس میں خوبصورت ربن رکھے تھے۔ پیارے پیارے رنگوں کے ربن دیکھ کر شہزادی کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونوں نے اسے کسی اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا۔ شہزادی نے عورت کو اندر بلایا اور ربن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ربن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ربن گلے میں پہنتے ہی شہزادی فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی کہ شہزادی مر چکی ہے، اس لیے وہ جلدی وہاں سے واپس بھاگ گئی۔ بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ 7 بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ربن کھولا۔ ربن کھلتے ہی شہزادی کا سانس بحال ہوا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ بونوں کے پوچھنے پر اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا اور ان کا کہنا نہ ماننے پر معذرت بھی کی۔ بونوں نے کہا کہ دیکھو آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا اور ہماری غیر موجودگی میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ پھر بونوں سے وعدہ کر لیا اور کہا آئندہ وہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی اور دوسرے دن ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ شیشے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن شیشے نے کہا، ملکہ عالیہ بے شک آپ خوبصورت تھیں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت آپ کی ستیلی بیٹی شہزادی ہے اور وہ اب بھی زندہ سلامت اپنی جھونپڑی میں موجود ہے۔
اس مرتبہ ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز لگائی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ شہزادی نے سیب دیکھے تو اس کو بہت پسند آئے۔ اسے بونو کی ہدایت یاد آئی تو اس نے سوچا، اگر میں اس بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں تو بونو کو کیا پتا چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلا لیا۔ عورت نے ایک خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ سب سے میٹھا ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا، وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو اپنے محل کی طرف واپس آ گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی کو مردہ حالت میں دیکھا۔ بونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا اور روزانہ اس کے گرد بیٹھے رہتے، کیونکہ وہ شہزادی سے محبت کرنے لگے تھے اور کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو بونو سے کہا وہ شہزادی اس کے حوالے کر دیں، لیکن بونو نے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت اصرار کرتا رہا کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا کیونکہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آخر شہزادے کے اصرار پر بونو نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے شہزادی کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور تابوت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ تابوت گرنے کی وجہ سے شہزادی جھٹکے کے ساتھ گری تو اس کے حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گرا اور شہزادی اٹھ بیٹھی۔ دراصل ملکہ نے سیب کو زہر لگا کر شہزادی کو کھلایا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ شہزادی مر گئی ہے، جبکہ سیب کا ٹکڑا حلق میں پھنسنے کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی کو اٹھتے دیکھ کر ساتوں بونے خوش ہوئے۔ شہزادے نے فوراً شہزادی سے شادی کی خواہش کی۔ شہزادی رضامند ہو گئی اور پھر بونو نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے اور کچھ دن بونو کے پاس رہنے کے بعد شہزادی کو لے کر شہزادہ اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ مزید اس طرح کی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔